اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کارنامے سنتے ہیں کہ میرا یہ کارنامہ، میں نے یہ کام کیا اور ان صاحب نے یہ کام کیا۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ اصل کارنامہ اس کائنات میں کیا واقع ہوا اور یہ کس نے کیا؟ میں حوالہ دوں گا مائیکل ایچ ہارٹ نے کتاب لکھی دا ہنڈریڈس۔ اس نے اس دنیا کی عظیم شخصیتوں کا ذکر فرمایا، عظیم شخصیتوں کا ذکر کیا اور ان کی سوانح بیان کی۔ اس کے سامنے ایک سوال پیدا ہوا کہ ان کو ترتیب میں دوں اور اس ترتیب میں سب سے اول نمبر پہ کون ہو، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اول نمبر پہ ایک شخصیت ہو اور وہ شخصیت دا پروفٹ آف اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بڑی عظیم چیزیں بیان کی، اپنی توحید و اپنی کمالات و اس کائنات کا ذکر فرمایا ہے، انسانوں کا ذکر فرمایا ہے اور قدرتی اس کائنات میں اپنی قدرت کے ظہور کا ذکر فرمایا ہے، انبیاء کا ذکر فرمایا، انسانوں کا ذکر فرمایا، لوگوں کا ذکر فرمایا، جانوروں کا ذکر فرمایا۔ لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ ایک شخصیت کے بارے میں اس نے فرمایا علم نشر، اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَقَدْ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ ذرا غور کیجئے کہ آج انڈونیشیا سے لے کے ساری دنیا نارتھ امریکہ تک ہر 2 منٹ کے بعد جس شخصیت کا نام لیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس طرح سے لیا جا رہا ہے؟ اذان ہو رہی ہے، مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے، ہر اذان کے کلمات میں یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد محمد رسول اللہ۔ ذرا غور کیجئے کہ جہاں اللہ کا نام آ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے۔ اور آج اس جدید دور میں کمپیوٹر ایج میں بڑے بڑے کارنامے ہوئے، انسان کی مشین مریخ میں پہنچی، ریڈ پلینٹ میں پہنچی، اور ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے کہ یہ مشین انسان کی سیارہ کومیٹ میں پہنچی جو سورج کے قریب ہے، اور ایک تیز رفتار راکٹ 10 سال 1 مہینے کی مسافت طے کر کے یہ مشین وہاں پہنچاتا ہے۔ یہ بھی کمال ہے، یہ بھی اصل کارنامہ ہے، سائنس کا کارنامہ ہے، بے شک کارنامہ ہے۔ اور یہ کمپیوٹر اور یہ تمام ٹیکنالوجی یہ بھی کارنامے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا جس کے باعث ہم آپ کا نام اس احترام و عزت سے لیتے ہیں؟ ہم کیا، امت مسلمہ کیا، غیر مسلم بھی مجبور ہیں آپ کا نام احترام سے اور آپ کا نام ٹاپ آف دی لسٹ اور سر فہرست آپ کا نام لکھنے پہ مجبور ہیں۔ وہ کون سا ایسا کارنامہ جو آپ نے سرزد کیا؟ آئیے ذرا ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم انسانیت کی ہدایت، عالم انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا اور اپنی تعلیمات انسانوں تک پہنچائی۔ انسان جانتا تھا، انسان کے سامنے یہ بات واضح تھی کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، اللہ ایک ہے اور وہ اس کائنات کا خالق ہے، اور اس کی بندگی کیا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے، یہ ایک عقیدہ، ایک نظریہ دنیا میں موجود تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا نظریہ اس حوالے سے نہیں پیش کیا۔ عالم انسانیت یہ بھی جانتی تھی کہ اخلاق اور رویے کی اچھائی کیا ہوتی ہے، اور عالم انسان یہ بھی جانتی تھی کہ دنیا میں انسان کے رہنے کے، انسان کی فلاح کے، انسان کی کامیابی کے کیا اصول ہیں۔ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اس میں کیا کارنامہ ہے، ذرا ہم غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید اور عقیدہ اللہ
اور عقیدہ خالق کائنات اور عقیدہ آخرت اور پھر اخلاقیات، تہذیب و تمدن، ان تمام کو ایک ملونی میں ایک جگہ جمع کیا اور ان کے امتزاج سے ایک ایسا نظریہ پیش کیا، وہ نہ صرف نظریہ، نہ صرف علم، بلکہ عملی طور پر اس کو قائم کیا اور عملی طور پہ اس کو نافذ کیا، اس کے مطابق نظام چلایا اور انسانوں میں اس کی تعلیم عام کی۔ نظام نہ صرف چلایا بلکہ اس کو چلتا ہوا نظام دوسروں کو دیا اور پیش کیا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے، بڑا اہم موضوع ہے اور کافی تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن آج ہم اس حوالے سے چند حقائق اپنے سامنے لاتے ہیں اور حقائق کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ واقعی آپ نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا اور جو آج بھی موجود ہے، رہتی دنیا تک ہے، اور یہ کارنامہ کوئی نہ سائنس اس کو انجام دے سکا، نہ کوئی ٹیکنالوجی انجام دے سکی، نہ کوئی شخصیت انجام دے سکی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ ہم چلتے ہیں آگے۔ دیکھیے، آپ نے عقیدہ توحید پیش کیا، اللہ کی عبودیت بندگی کی بات کی، اور آپ نے بتایا کہ اگر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے ایک عام آدمی کے ذہن میں تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، وہ اعلیٰ اخلاق کا انسان ایک بن جاتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے ایک ڈاکٹر قلب میں تو بہترین ڈاکٹر بنتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے ایک انجینئر کے قلب میں تو بہترین ایک مفید انجینئر بنتا ہے۔ اگر یہ ڈاکٹر کے قلب میں راسخ ہو جائے یا جج کے قلب میں راسخ ہو جائے تو اس کے نتائج وہ مختلف ہوتے ہیں اور بہتر ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں جس کے دل میں عقیدہ راسخ نہیں ہے۔ وہ کام کرتا ہے، ایسے بہتر کام کرتا ہے، انسانیت کی فلاح کے کام کرتا ہے، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو آپ لے کر آئے۔ اگر ہم اس کا مطالعہ کریں کہ آپ کی تعلیمات کیا تھی اور آپ کی تعلیمات ان سے ہی تبدیلی کیسے آ گئی، تو نمونہ کے طور پہ ہم ذرا مطالعہ کریں آپ کے ارشادات کا کہ جس کے بنیاد پہ آپ نے معاشرہ قائم کیا، جن اصولوں پہ آپ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، اور جس کی وجہ سے آج دنیا میں آپ کا عظیم نام ہے اور عظیم آپ کی شہرت ہے اور عظیم آپ کی شریعت ہے، اور یہ نظام جو آپ نے قائم کیا دنیا میں تقریباً 1000 سال تک قائم رہا۔ اب آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں وہ نظام کی بنیادی تعلیمات کیا تھی اور یہ تعلیمات آپ نے کیسے دی اور اس کا عملی ظہور کس انداز سے آپ نے کیا۔ دیکھیے، آپ کا پہلا قول، آپ کا پہلا ارشاد اس حوالے سے آ رہا ہے کہ ایمان کے ثمرات، ایمان کے نتائج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان بدع و سبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاۃ شعبۃ من الایمان۔ یہ امام بخاری، امام مسلم کی روایت ہے۔ ترجمہ یہ ہے اس ارشاد مبارکہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، اور اس کی جڑ یہ ہے کہ تم اللہ کو ایک مان لو اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کی ایک شاخ یہ بھی ہے کہ راستے میں اگر تم کوئی چیز دیکھو جو بندگان خدا کو تکلیف دینے والی ہو تو اسے ہٹا دو، اور حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ آپ ذرا دیکھیے ایمان کی شرح آپ نے کس انداز سے کی اور ایمان کا عملی پہلو آپ نے کس انداز سے بتایا۔ سب سے پہلی بات ہے آپ نے یہ بتائی کہ کوئی شے ایذا پہنچانے والی ہو اس کو ہٹا دو، اس کا بھی، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان سے اس کا تعلق ہے، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اب ذرا دیکھیے، یہ پہلے نظریہ ایمان و توحید اور عقیدہ الہ کا عقیدہ اور آپ نے جو پیش کیا اس میں یہ چیز شامل تھی۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں صرف ترجمہ پیش کروں گا آپ کے ارشادات کا جن کی بنیاد پہ آپ نے یہ نظام قائم کیا۔ دیکھیے دوسرا ارشاد ذرا غور کیجئے، آپ نے فرمایا جسم و لباس کی پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ دیکھیے کیا آپ تعلیم دے رہے ہیں تزکیے کی، صفائی کی اور جسم و لباس کی کہ بہتر لباس، صاف ستھرا لباس اور پاکیزہ لباس ہونا چاہیے، آدھا ایمان ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، ایمان فقط ایک نظریاتی بات نہیں، ایک علمی بات ہی نہیں، جو آپ نے نظام پیش کیا اس میں ایک ایمان عملی پہلو کا اظہار ہے۔ اگر اس کا اظہار نہیں ہو رہا تو گویا کہ وہ ایمان اللہ اس کے رسول پہ نہیں رکھتا اور اس کے نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ مقام آج دنیا نے دیا۔ اور اس حوالے سے تیسرا رہنما ارشاد آپ کا، اس کا ترجمہ سنیے،
مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو، مومن ایسا ہے کہ جس سے کوئی خطرہ نہ محسوس کرے، اگر خطرہ محسوس کرتا ہے تو یہ جو ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام پیش کیا وہ ایمان کی نفی میں چلا جاتا ہے۔ چوتھا ارشاد ذرا اور دیکھیے کتنا واضح ہے اس حوالے سے، اس کو کتنی آپ کے اصل کارنامے کو کس طرح سے واضح کر رہا ہے۔ فرمایا جب نیکی کر کے تجھے خوشی ہو اور برائی کر کے تجھے پچھتاوا ہو تو تو مومن۔ جب نیکی کر کے تجھے خوشی ہو اور برائی کر کے تجھے پچھتاوا ہو تو مومن ہے۔ یعنی جب آدمی، آپ کسی نیکی کا مطلب یہ ہے یہاں کہ اس سے آپ کس مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کائنات کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور برائی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، ایذا پہنچ رہی ہے۔ جب آدمی محسوس کرے کہ میں نیکی کر کے دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، وہ خوشی محسوس کر رہا ہے خواہ مجھے نقصان پہنچے، اور میں ایذا، مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن دوسروں کو ایذا پہنچ رہی ہے اور اس میں وہ کھٹک محسوس کرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، تو اصل میں ایمان کا اظہار ہے۔ اسی وجہ سے آپ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے اس عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر لوگوں کے اعمال، لوگوں کے رویے میں تبدیلی واقعی۔ دیکھیے ایک اور ارشاد ہے آپ کا، آپ نے فرمایا ایمان تحمل اور فراخ دلی کا نام ہے۔ گویا کہ ایمان کا اظہار، ایمان کا دوسرا نام تحمل اور فراخ دلی ہے۔ ایک مومن متحمل ہوتا ہے، یعنی برداشت کرتا ہے، وہ جھیلتا ہے، اور فراخ دل ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں، حقوق ادا کرنے کے بارے میں۔ عقیدہ توحید کے اعتبار سے فراخ دلی اس کا اظہار ہے۔ اگر عقیدہ توحید جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان فراخ دل ہوگا۔ اب آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد۔ آپ نے فرمایا بہترین ایمانی حالت یہ ہے کہ تیری دوستی اور تیری دشمنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور تیری زبان پہ اللہ تعالیٰ کا نام جاری ہو، اور تو دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ان کے لیے وہی کچھ ناپسند کرے جو تو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ دیکھیے اس میں کتنی اہم بات آئی ہے۔ ایمان کا ایک عملی ظہور اور ایمان کا ایک نتیجہ آ رہا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ آج ہم اور آپ اپنے آلات یوز کرتے ہیں، سائنسی ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں۔ یہ کیمرہ یوز ہو رہا ہے، اگر اس کیمرے کے اندر تصویر کشی کا وہ نہ ہو، نظام نہ ہو، اور یہ تصویر آپ کو منتقل کسی اور آلے پہ ہو کے آپ کو نہ دکھائے، تو آپ کیا کہیں گے اس کیمرے کے بارے میں کہ کیمرے کی کارکردگی نہیں ہے، یہ کیمرہ صحیح نہیں ہے، چاہے کتنی قیمتی کیمرہ کیوں نہ ہو۔ اور وہ جو ایکوپمنٹ جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر، اگر وہ آپ کو تصویر نہیں دکھاتا، اس کا مطلب ہے اس میں کچھ خلل ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ایمان کسی کے دل میں اتر چکا ہے، کسی کے دل میں گھر کر چکا ہے، اور اس کا اظہار نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اور آپ نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا، اور اپنی زندگی سے، اپنے قول و عمل سے، اور صحابہ کرام کی زندگی سے۔ دیکھیے کیا بات کہی کہ تیری دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ تو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے وہی ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آپ کے اس جو ہے آپ کے کارنامے کا جس طرح سے جیسے کہ جس وجہ سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، ایک اور نمونہ فرمایا تم میں سے زیادہ کامل اہل ایمان وہ ہے، تم میں سے زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں، اور جو اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ، اپنے گھر والوں پہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اب دیکھیے ایمان کا تعلق آپ نے کس سے جوڑا؟ اخلاق۔ تم میں سے وہ اہل، اس کا ایمان زیادہ بہتر ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ مہربانی سے اور کرم سے اور حسن خلق سے پیش آتا ہے۔ یہاں دیکھیے دو چیزیں بڑی اہم آئی ہیں، اور اس نظریے نے یہ تبدیلی ہمارے معاشرے میں لائی، اور اہل ایمان کے اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں، اور اہل ایمان گھر والوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں بڑی نرمی کا، حسن خلق کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کا ارشاد ایک اور قابل توجہ ہے۔ فرمایا جو شخص خدا اور آخرت میں ایمان رکھتا ہو، اپنے مہمان کی عزت کرے اور اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اور اس کی زبان کھلے تو بھلائی کے لیے کھلے۔ اس میں بنیادی اصول جو دیا آپ نے، جس کا آپ نے عملی نمونہ اظہار اپنے عمل سے کیا اور صحابہ کرام نے کیا، بنیادی بات کیا ہے؟ مہمان کی عزت، مہمان کا اکرام۔ یہ گویا کہ عرب میں پہلے سے تھا
یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو آپ نے فرمائی، بلکہ آپ نے جو کلام پیش کیا اللہ کے عقیدے کے مطابق، اس کی روشنی میں وہ کچھ اور تھا، ان اخلاق اور ان طریقوں سے بلند تھا۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ ہمسائے کو تکلیف نہ دینا، ہمسائے کے لیے ایذا کا باعث نہ بننا، اور زبان، اگر تیسری بات یہ آپ نے فرمائی کہ زبان کھلے تو خیر کے لیے کھلے، زبان شر کے لیے نہ کھلے، شر نہ ہو، اور کوئی ایسی بات ہے جو دوسرے کو پسند نہ آئے آدمی اس پہ گفتگو نہ کرے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے عقیدہ، اصول اخلاق، عملی زندگی، اس کے امتزاج سے، اس کی ملونی سے جو نظام پیش کیا، وہ ایسا نظام تھا جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا، اور یہ آج دنیا جانتی ہے کہ امت مسلمہ جن اقدار پہ قائم ہوئی اور نظام قائم کیا۔ دیکھیے اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا واقعہ پیش کیا گیا جو بہت تہجد گزار، نمازی، پرہیزگار، متقی ہے، لیکن ان کے پڑوسی ان سے بیزار تھے، ان کی بد زبانی سے بیزار تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی اہل جہنم کو دیکھنا ہے تو اس خاتون کو دیکھو۔ اس کے بالمقابل ایک ایسی خاتون کا ذکر آیا جو زیادہ نماز اور زیادہ نفل اور زیادہ عبادت وغیرہ نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش تھے۔ تو آپ نے فرمایا اہل جنت میں سے تم نے دیکھنا ہے کسی کو تو اس عورت، اس خاتون کو دیکھ لو۔ تو سامعین کرام، میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور عزیز بیٹوں اور بیٹیوں اور عالم اسلام کے مسلمان بھائیوں اور عالم انسانیت پوری، یہ وہ نمونے ہیں جن کی بنیاد پہ آپ نے ایک نظام قائم کیا جو چلتا پھرتا معاشرے میں نظر آتا تھا، اور ایسا نظام کوئی اور دنیا کے لیڈر، سربراہ نہ دے سکا۔ یہ ہے اصل کارنامہ جو آپ نے انجام دیا، اور اس کارنامے کو انجام دینے والے وہ محمد بن عبداللہ، پروفٹ اسلام، اسلام کے پیغامبر، اسلام کے نبی، جن پہ درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہم آپ کی حسن سماعت کے بہت مشکور ہیں، اور جن بھائیوں نے، عزیزوں نے، الاسلام فار آل نے اس کو ریکارڈ کیا اور آپ تک یہ پہنچانے کا سبب بنے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین اجر و صلاح عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔